آپ تو میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تڑپ جاتے تھے، آج کیوں خاموش ہیں؟ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ سنتے ہی شہید میجر کی میت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ عرض وطن کا دفاع کرتے ہوئے اپنی زندگی قوم کے لیے قربان کرنے والے شہید فوجیوں پر قوم کو ہمیشہ ناز رہے گا۔ تاریخ ایسے کئی ناموں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے بے خوف ہو کر دشمن سے مقابلہ کیا اور دشمن کے ناپاک ارادوں کو پورا نہیں ہونے دیا، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کیا۔ انہی میں سے ایک نام میجر اسحاق شہید کا بھی ہے، جو پاک فوج کے اصلی ہیرو ہیں، جنہوں نے آپریشن رد الفساد کے دوران دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے اور باقی سپاہیوں کی جان بچاتے ہوئے شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ یہ وہی 28 سالہ شہید میجر اسحاق ہیں جن کی شہادت کے بعد ان کی بیوہ ڈاکٹر عائشہ نے ان کے زخموں سے بہنے والے خون سے تحریر لکھی تھی۔ ڈاکٹر عائشہ کو اللہ نے قلب سلیم عطا کیا ہوا ہے۔ انہیں اس بات کا پہلے سے احساس ہو گیا تھا کہ ان کے شوہر شہید ہونے والے ہیں۔ شوہر کی شہادت سے پہلے ان کے ساتھ ایسے واقعات رونما ہوئے کہ انہیں اس بات کا پہلے سے ہی علم ہو گیا تھا کہ آج ان کے شوہر شہید ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر عائشہ نے اپنے شوہر کی شہادت کے بعد اپنی زندگی بھی پاک فوج کے لیے وقف کر دی اور کورس کے دوران بہترین نشان باز کا اعزاز بھی حاصل کیا ہے۔ ڈاکٹر عائشہ بتاتی ہیں کہ ہماری شادی والدین کی مرضی سے ہوئی تھی۔ ہماری خوشحال زندگی کو دیکھ کر لوگ ہم پہ رشک کرتے تھے۔ ہم ہمیشہ اپنی زندگی کی ہر چھوٹی خوشی کو بھرپور انداز میں جیتے تھے۔ جب ہم ایک خوبصورت بیٹی فاطمہ کے ماں باپ بنے، لگتا تھا دنیا بھر کی ہر خوشی ہمارے قدموں میں آ گئی ہے۔ یہ جنوری 2017 کی بات ہے۔ میں نے ایک رات ایک خواب دیکھا کہ اسحاق شہید ہو گئے ہیں اور میں بہت تکلیف میں ہوں۔ میں اٹھی تو پسینے میں شرابور تھی۔ میں نے اس خواب کا ذکر کسی سے نہیں کیا اور ذہن میں آنے والے تمام خیالات کو جھٹک دیا۔ پھر اسحاق کو ایک مشن پہ بھیج دیا گیا۔ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ اسحاق کے ایک کورس میٹ وہاں سے زخمی ہو کر آ گئے ہیں اور اسحاق کو ان کی جگہ بھیجا گیا ہے۔ اسحاق بہت پیار کرنے والے شوہر اور بہترین باپ تھے۔ انہوں نے مجھ پر کبھی کسی ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالا۔ یہ نومبر کی بات ہے، ہم لاہور آئے ہوئے تھے۔ ڈی آئی خان پوسٹنگ تھی۔ ہم شام کو ڈی آئی خان پہنچے تو ساتھ ہی اسحاق کو جیپے لینے کے لیے آ گئیں۔ انہوں نے آگے مشن پہ کولاچی جانا تھا۔ مجھے بہت فکر ہوئی کہ ابھی تو آئے ہیں، کھانا تو کھا لیں۔ راستے میں انہوں نے صوبت کا آرڈر دیا تھا۔ یہ ڈیرہ اسماعیل خان کی مشہور ڈش ہے اور اسحاق کو بہت پسند تھی۔ مجھے کہنے لگے کہ تم بھی آؤ، ہم مل کر کھاتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، آپ کھائیں، میں آپ کی پیکنگ کر لوں۔ اسحاق کپڑوں کے معاملے میں بہت لاپرواہ تھے، اس لیے میں ہی ان کی شاپنگ کرتی تھی۔ ابھی بھی میں ان کے لیے نئے کپڑے لائی تھی۔ وہ پیک کرنے لگی۔ سردیوں کی آمد تھی، سوچا کہ انہیں ضرورت ہوگی، کچھ گرم بھی پیک کر دوں۔ پتہ نہیں کیا ہوا کہ کچھ چیزیں میری کھلی آنکھوں کے سامنے آ گئیں، جیسے بریکنگ نیوز کی پٹی چلتی ہے کہ اسحاق شہید ہو گئے ہیں۔ پھر پاکستان کا جھنڈا کوئی مجھے تہ لگا کر دے رہا ہے۔ میں نے جرجری لی۔ اسحاق نے کھانا کھایا اور آ کر بچی کو پیار کرنے لگے۔ پھر بولے ایک تصویر تو بنا دو۔ اس سے پہلے آج تک انہوں نے کبھی تصویر کا نہیں کہا تھا۔ میں بنانے لگی تو کچھ تصویریں بنانے کے بعد دماغ میں یہ خیال آیا کہ کیا یہ آخری تصویر ہے؟ میں نے کہا اسحاق، پکچرز اچھی نہیں آ رہی۔ اسحاق آگے مشن پر چلے گئے۔ ہم مستقل بات کرتے رہتے تھے، لیکن کام کے ٹائم پر میں انہیں تنگ نہیں کرتی تھی۔ اگلے دن گیزر کام نہیں کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ ایسے چلاؤ اور سیکھو، میرے بنا کیسے کرو گی یہ سب۔ انہوں نے ایسے پہلے کبھی نہیں کہا تھا مجھے۔ شہادت والے دن ہم میسج پہ بات کرتے رہے، پھر میسج کا جواب آنا بند ہو گیا۔ مجھے لگا وہ مصروف ہیں کیونکہ ان کے واٹس ایپ کا ٹک بلو نہیں ہوا تھا۔ وہ کہتے تھے کام کے دوران عائشہ مجھے میسج نہ کیا کرو، میری توجہ دوسری طرف مبذول ہو جاتی ہے۔ آپریشن رد الفساد چل رہا تھا۔ یہ ایک ایسا آپریشن ہوتا ہے جس کی کھوج بہت دنوں، مہینوں اور سالوں پہلے لگائی جاتی ہے۔ اس میں ایک ہی ٹائم پر تمام دہشت گردوں پر حملہ کیا جاتا ہے۔ اس وقت بھی اطلاع ملی تھی کہ آج مطلوب دہشت گرد ظاہر شاہ 2 سال بعد افغانستان سے اپنے گھر آیا ہوا ہے۔ بہت دن سے یہ لوگ اس دہشت گرد کی طاق میں تھے۔ سرچ آپریشن اس کی تلاش میں چلتا رہتا تھا۔ اس دن اس کے والد سے اس کا پوچھا تو اندازہ ہو گیا کہ وہ گھر میں ہی چھپا ہے۔ اسحاق ٹیم کے ساتھ انتظار میں تھے۔ ظاہر شاہ افغانستان کے مشن کو ہیڈ کر رہا تھا، کسی وقت کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اسحاق اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے ٹھکانے کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ پچھلے کمرے میں چھپا ہوا تھا۔ اسی وقت لائٹ بھی چلی گئی اور انہوں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر اندر لائٹ ڈالی تو اندر سے بزدل دہشت گرد نے 2 فائر کیے جو اسحاق کے داہنے ہاتھ پہ لگے۔ جب داہنا ہاتھ کام نہیں کر رہا تھا تو اسحاق نے اپنے بائیں ہاتھ کی مدد سے راؤنڈ فائر کیے اور زخمی ہاتھ سے میگزین بھی چینج کی۔
اسی دوران دشمن نے باقی سپاہیوں کی طرف ہینڈ گرینیڈ پھینکا، جس پر اسحاق نے سپاہیوں کی جان بچانے کے لیے انہیں دھکا دے کر گرینیڈ پر چھلانگ لگا دی۔ اسی وقت گرینیڈ ان کے پیٹ میں پھٹ گیا۔ آخری لمحے ان کی زبان پر بار بار کلمے کا ورد تھا۔ شہادت سے پہلے اسحاق کا دایاں ہاتھ شدید زخمی ہو چکا تھا، لیکن وہ بائیں سے لڑتے رہے۔ اپنی اس بہادری پر انہیں تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ میں ان سب باتوں سے بے خبر تھی، حالانکہ قدرت مجھے اشارے دے چکی تھی۔ اس وقت تو میں فاطمہ کو سلا رہی تھی اور واٹس ایپ اور فیس بک استعمال کرنے لگی۔ اچانک فاطمہ بہت زور سے رونے لگی۔ میں اسے چپ کروانے لگی، لیکن آج پتہ نہیں کیا ہوا، وہ چپ نہیں ہو رہی تھی۔ ایک لمحے کو سوچا اپنی ساس کو اٹھاؤں کہ دیکھیں اسے کیا ہوا ہے، پھر اسے تھپکنے لگی اور کہا فاطمہ بابا بابا، تو وہ یہ سن کر چپ ہو گئی۔ اس لمحے مجھے لگا اسحاق کو کچھ ہو گیا ہے۔ بیٹی تو سو گئی، لیکن میری نیند اڑ گئی۔ اس دوران ہی باہر سے مجھے جیپوں کی آوازیں سنائی دیں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مجھے سنائی دیا کہ رجمنٹ آفیسر کی وائف آئیں اور کہہ رہی ہیں کہ عائشہ کو کیسے بتائیں ہم۔ میں نے دروازہ کھولا تو مسز کرنل سامنے کھڑی تھیں۔ میں نے پوچھا اسحاق شہید ہو گئے ہیں؟ وہ بولی نہیں، وہ زخمی ہوئے ہیں۔ میں نے کہا وہ تو اسی وقت شہید ہو گئے تھے جب ان کی بیٹی اچانک رونے لگی تھی۔ یہ سن کر وہ رونے لگیں اور بولی ہم کب سے یہی سوچ رہے تھے کہ آپ کو کیسے بتائیں، آپ کو تو اشارہ پہلے سے ہی مل گیا تھا۔ لاہور لانے کے بعد اسحاق شہید کے جسد خاکی کو سرد خانے میں رکھا گیا، لیکن اسحاق شہید کے بھائی کے مطابق خون کا بہاؤ 2 دن بعد بھی ایسا تھا جیسے ایک زندہ انسان کا خون بہتا رہتا ہے۔ حالانکہ مردہ خانے میں اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ وہاں ہر چیز برف بن جاتی ہے۔ جنازے سے قبل جب اسحاق شہید کو گھر کے اندر رکھا گیا تو اس وقت میں نے اپنی والدہ سے درخواست کی کہ میں اسحاق سے کچھ اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ سب چلے گئے تو میں اسحاق کے سرہانے بیٹھ کر بہت روئی اور کہا میں بہت کمزور ہوں اسحاق، آپ کی مدد کے بغیر کیسے میں رہوں گی؟ آپ تو میری آنکھوں میں آنسو تک نہیں آنے دیتے تھے، آج میرے آنسو صاف بھی نہیں کر رہے۔ میری آواز سن کر والدہ آ گئی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا نہ رو بیٹی، اسحاق بھی رو رہا ہے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ واقعی ہی اسحاق کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ سن رہے تھے لیکن احساس آنسوؤں کے ذریعے سے دلایا۔ سورہ البقرہ میں اللہ فرماتا ہے کہ جو شہید ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ میں نے اس آیت مبارکہ کی صداقت کو اپنی آنکھوں سے رونما ہوتے دیکھا ہے۔ میں نے اپنے آنسو پونچھ لیے اور اسحاق سے وعدہ کیا کہ میں اب مطمئن ہوں، اب کبھی نہیں روؤں گی۔ اس کے بعد مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میں اکیلی ہوں۔ وہ ہر وقت میرے ساتھ ہیں، مجھے ڈر نہیں لگتا۔ میری بچی بھی عام بچوں جیسی نہیں ہے، بہت صابر اور بہت الگ سب سے۔ شاید اللہ شہید کے بچوں کی کچھ الگ ہی جگہ دیتا ہے۔ میں نے اسحاق کے بعد فوج کو باقاعدہ بطور کیپٹن ڈاکٹر جوائن کر لیا ہے۔ میں اس سے جڑی رہنا چاہتی ہوں۔ اسحاق اکثر کہتے تھے کہ میں 1-2 سال زندہ رہوں گا، کبھی کہتے میں ایک دن شہید ہو جاؤں گا۔ خاص طور پر جب کسی شہید کی خبر سنتے تو بہت جوش میں آ جاتے اور کہتے ایک دن میری بھی ایسے ہی پٹی چلے گی، اور مجھے یقین ہے کہ تم بہت مضبوط ہو، تم سب سنبھال لو گی۔ شہادت کے 1 سال بعد میرے والد نے مجھے اسحاق کی کچھ خون آلود بینڈیج تھیں۔ وہ جب زخمی ہوئے تھے تب یہ انہیں باندھی گئی تھیں، ابو انہیں رکھ کر بھول گئے تھے۔ میں نے جب انہیں کھولا تو اس بینڈیج میں ایک عجیب سی مشک آ رہی تھی جو میں نے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ میں نے اس سے کلمہ طیبہ لکھا، وہ کلمہ جس کے لیے اس نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی۔ اسحاق کو اس بات پر بہت ایمان تھا کہ جہاں موت آنی ہے آ کے رہنی ہے۔ وہ کہتے تھے عائشہ تم میرے آپریشن پہ جانے سے ڈرتی ہو، تم مجھے گارنٹی دے دو کہ میں گھر بیٹھے موت سے بچ جاؤں گا تو میں نہیں جاتا۔ ایک دن کہنے لگے میں شہید ہوں گا تو کہہ دینا میں نے اپنی بہار اس وطن کے لیے قربان کر دی۔ ان کی شہادت سے پہلے کی بات ہے، 6 ستمبر کا مارننگ شو لگا تو میں نے کہا اسحاق اس میں آرمی آفیسرز اپنی فیملی کے ساتھ آ کر انٹرویو دے رہے، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی انٹرویو دوں۔ تو کہنے لگے تم انٹرویو دے کے کیا کرو گی؟ میں نے کہا ایسے ہی۔ تو کہنے لگے سنو اگر میں شہید ہو گیا اور تم سے کوئی میرے بارے میں پوچھنے کے لیے آیا تو انہیں کچھ نہ کہنا، بس انہیں میری طرف سے یہ شعر سنا دینا، میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے، میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے، خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں بہار اپنی نثار کر دوں، خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں بہار اپنی نثار کر دوں، تیری حفاظت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کے نہیں ہے کوئی خواہش، تیری حفاظت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کے نہیں ہے کوئی خواہش، یہ ایک جاں کیا حاضر ہو تو 1000 تجھ پہ نثار کر دوں۔